بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی نبینا و آل نبینا، اما بعد۔ مومنین حضرات، ہماری آج کی گفتگو نہج البلاغہ کے تعارف کے سلسلے سے ہے۔ نہج البلاغہ امیر کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے خطبات، خطوط اور کلمات قصار کا مجموعہ ہے۔ نہج البلاغہ ایک ایسی عظیم کتاب ہے کہ جس کو جمع کرنے والے محقق، بے مثال، بے نظیر، بے بدیل عالم سید رضی علیہ الرحمہ ہیں، اور سید رضی علیہ الرحمہ بھی ایک ایسے عالم دین اور ایسے مجتہد گزرے ہیں کہ جن کے استاد شیخ مفید علیہم الرحمہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ سویا ہوا تھا، میں نے خواب میں دیکھا کہ شہزادی کونین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا میرے گھر تشریف لائی ہیں، اور ان کے ساتھ ان کے دونوں بیٹے یعنی حسنین کریمین علیہم السلام موجود ہیں۔ آ کر کے مجھ سے فرما رہی ہیں کہ اے شیخ، ان دونوں بچوں کو درس دو۔ جیسے ہی شیخ کہتے ہیں میں نے یہ خواب میں دیکھا، فوراً میں بیدار ہو گیا اور پریشان ہو گیا۔ میں سوچنے لگا کہ مجھ سے کون سی ایسی غلطی سرزد ہو گئی جو شہزادی مجھے تنبیہ کر رہی ہیں، مجھے آگاہ کر رہی ہیں۔ اسی اثنا میں توبہ اور استغفار کرتے رہے، یہاں تک کہ صبح نمودار ہوئی۔ جیسے ہی صبح نمودار ہوئی، شیخ نے کیا دیکھا کہ ان کا خادم آ کر کے کہتا ہے کہ اے شیخ، ایک خاتون آپ سے ملنا چاہتی ہیں۔ شیخ کہتے ہیں کہ ان کو اندر بلا لیجئے۔ جیسے ہی وہ خاتون اندر آئی، شیخ نے کیا دیکھا کہ جس انداز میں صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا تشریف لائی تھیں، اسی انداز میں یہ خاتون بھی سیاہ چادر اوڑھے ہوئے اپنے دونوں بچوں کو، ایک ہاتھ میں ایک بچے کا ہاتھ، دوسرے ہاتھ میں دوسرے بچے کا ہاتھ ہے، تشریف لاتی ہیں اور آ کر کے کہتی ہیں اے شیخ، آپ میرے ان دونوں بچوں کو درس دیجئے۔ کیونکہ شیخ مفید علیہم الرحمہ پہلے سے ہی آگاہ ہو چکے تھے، بچوں کو بہت دل و جان سے درس دیتے ہیں، اور اس طرح اور اس انداز میں درس دیتے ہیں کہ وہ بچے بڑے ہو کر سید رضی اور سید مرتضیٰ کی شکل میں عالم اسلام کے بزرگ ترین علماء میں شامل ہوتے ہیں۔ انہی میں سید رضی وہ ہیں کہ جنہوں نے عالم نوجوانی میں سب سے پہلے اس بات کو اختیار کیا کہ میں سب سے پہلے امیر کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے خطبات، ان کے خطوط اور ان کے اقوال کو جمع کروں گا۔ سید رضی نے 4 صدی ہجری میں امیر کائنات کے ان اقوال، خطبات اور خطوط کو جمع کرنا شروع کیا، اور یہ عظیم کام کیا۔ سید رضی نے نہج البلاغہ میں جو امیر کائنات کے خطبات جمع کیے ہیں، ان کی تعداد 240 کے آس پاس پہنچتی ہے، اور نہج البلاغہ میں جو خطوط سید نے جمع کیے ہیں ان کی تعداد 79 پہنچتی ہے، اور جو کلمات قصار امیر کائنات کے حکیمانہ کلمات ہیں ان کی تعداد 480 پہنچتی ہے۔ نہج البلاغہ ایک ایسی عظیم کتاب ہے جس کو اکابرین اور بزرگ علماء نے اخو القرآن کے نام سے بھی یاد کیا ہے، یعنی نہج البلاغہ کو قرآن کا بھائی بھی کہا گیا ہے۔ بعض نے اخت القرآن کے نام سے بھی نہج البلاغہ کو یاد کیا ہے، قرآن کی بہن کہہ کر بھی یاد کیا ہے۔ نہج البلاغہ ایک ایسی عظیم کتاب ہے جس کو اگر انسان پڑھے اور غور و فکر کرے تو دیکھے گا کہ یہ ایسی کتاب ہے کہ قرآن کریم کے بعد سب سے عظیم
اور سب سے بالا کتاب نہج البلاغہ نظر آتی ہے۔ جیسا کہ ابن ابی الحدید معتزلی نے بھی اس بات کو تحریر کیا ہے، فہوا امام الفصحاء و سید البلغاء وعن کلامہ قیل دون کلام الخالق و فوق کلام المخلوقین ومنہ تعلم الناس الخطابۃ والکتابۃ۔ ابن ابی الحدید معتزلی کہتے ہیں امیر کائنات کے حوالے سے پہلے کہ آپ کی فصاحت کا یہ عالم ہے کہ آپ فصحاء کے فصیح لوگوں کے امام ہیں اور اہل بلاغت کے سردار ہیں۔ پھر آپ کہتے ہیں نہج البلاغہ کے سلسلے سے کہ آپ ہی کے کلام کے متعلق یہ مقولہ ہے کہ آپ کا کلام یعنی یہ نہج البلاغہ وہ کلام ہے کہ کلام خالق کے نیچے ہے اور کلام مخلوق کے اوپر ہے، یعنی کلام خالق سے نیچے اگر کسی کلام کو دیکھا جائے تو وہ امیر کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا کلام نظر آتا ہے۔ کلام مخلوق سے اوپر کلام جو نظر آتا ہے وہ امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا کلام نظر آتا ہے۔ ابن ابی الحدید معتزلی جنہوں نے نہج البلاغہ کی شرح لکھی ہے، اور نہج البلاغہ کی شرح لکھتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ میں جب اس کتاب کا مطالعہ کرنے بیٹھا، امیر کائنات کی خطبات کو پڑھنے بیٹھا، خطوط کو پڑھنے بیٹھا، تو میں نے ہر خطبے کو، ہر خط کو اور ہر ایک کلمات قصار میں سے ہر کلمے کو، امیر کائنات کے ہر قول کو تقریباً سینکڑوں مرتبہ میں نے پڑھا، اور جب بھی میں نے اس کا مطالعہ کیا ہر مرتبہ میں نے ایک نئی چیز پائی ہے۔ آپ اگر غور و فکر کریں گے تو یہ نہج البلاغہ بلاغت کا ایک ایسا سمندر ہے کہ جس میں اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ بلاغت کے سمندر میں غوطہ ہونا چاہے تو یقینی طور پر اس نہج البلاغہ کا مطالعہ کرے، کیونکہ نہج البلاغہ وہ ہے کہ اگر انسان اس کا مطالعہ کرے گا تو انسان کو اس میں توحید بھی ملے گی، نبوت بھی ملے گی، امامت بھی ملے گی، اور یہ بھی سمجھ میں آئے گا کہ کس طرح سے پروردگار عالم نے دنیا کو خلق کیا ہے اور خلقت جناب آدم علیہ السلام کیسے ہوئی ہے، ہمیں اس کائنات میں رہ کر کے کن چیزوں کی ضرورت ہے، کیا کیا چیزیں ہمارے لیے لازم ہیں۔ بہت سارے فوائد ہو سکتے ہیں نہج البلاغہ کو پڑھنے کے، انسان ہر اعتبار سے اپنے لیے نہج البلاغہ کو مفید پائے گا۔ ابن ابی الحدید معتزلی کے علاوہ دیگر اہل تشیع کے علاوہ اہل تسنن کے علماء نے بھی بہت زیادہ نہج البلاغہ کے سلسلے سے کتب لکھی، اور یہ بھی کہا ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے، نہج البلاغہ کو سمجھنا چاہیے۔ نہج البلاغہ کو پڑھنے والے یہی نہیں ہے کہ صرف عالم اسلام نے اس کو پڑھا ہو، عالم اسلام کے علاوہ غیر مسلم نے بھی بہت زیادہ نہج البلاغہ کو پڑھا ہے۔ جارج جرداق کو جب یہ کتاب کسی نے تحفے میں دی تو وہ کہتے ہیں کہ جب مجھے یہ کتاب تحفے میں دی گئی تو میں نے سوچا کہ یہ پرانی کتاب ہے، قدیمی کتاب ہے، اس کو پڑھ کر کے کیا کیا جائے گا۔ انہوں نے اٹھا کر کے نہج البلاغہ کو اپنی کتب خانے میں ایک طرف رکھ دیا، لیکن ایک مرتبہ جب انہیں ایک کانفرنس میں بلایا گیا، بلانے کے بعد وہاں پر بہت سے لوگ بہت ساری چیزوں کا تذکرہ کر رہے تھے۔ ایک شخص تذکرہ کرنے لگا کہ اس دنیا کی خلقت کیسے ہوئی ہے۔ جارج جرداق کہتے ہیں کہ کسی نے جواب دیا کہ دنیا کو پروردگار عالم نے اور اس میں تمام جو چیزیں ہیں ان کو پانی سے خلق کیا ہے، پانی سے بنایا ہے، یہ ساری چیزیں پانی سے زندہ ہیں۔ جارج جرداق نے کہا کہ میں نے ایک مرتبہ ہلکا سا اس کتاب کا کوئی ورق پلٹ کر کے دیکھا تھا تو میرے ذہن میں یہ بات گزری تھی کہ دنیا پانی سے زندہ ہے اور پانی سے ہی اس تمام دنیا کو خلق کیا گیا ہے۔ اب جیسے ہی وہاں اس بات کا تذکرہ ہوا، جارج جرداق کے ذہن میں یہ بات آئی کہ میں نے اس بات کو کہیں نہ کہیں پڑھ رکھا ہے۔ فوراً وہ کہتے ہیں کہ جب میں اپنے یہاں واپس آیا میں نے نہج البلاغہ کا مطالعہ کرنا شروع کیا، اور جب جب میں مطالعہ کرتا گیا مجھے نئی نئی چیزیں ملتی گئیں، یہاں تک کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے نہج البلاغہ کو 200 مرتبہ سے زیادہ پڑھا، اور جب جب میں نے نہج البلاغہ کو پڑھا ہر مرتبہ میں نے نہج البلاغہ میں ایک نئی چیز پائی ہے۔ لہٰذا نہج البلاغہ سے سائنس میں بھی فائدہ حاصل کیا جا رہا ہے، اور مسلم حضرات بھی پڑھ رہے ہیں، غیر مسلم حضرات بھی پڑھ رہے ہیں۔
نہج البلاغہ وہ کتاب ہے جس کا ترجمہ تقریباً 100 سے زیادہ زبانوں میں ہو چکا ہے، اور 200 سے زیادہ نہج البلاغہ کی شرحیں لکھی جا چکی ہیں۔ ایسا ہی نہیں ہے کہ صرف مسلمانوں نے ہی نہج البلاغہ کی شرحیں لکھی ہوں یا اس کا مطالعہ کیا ہو، غیر مسلم علماء نے، دانشوروں نے بہت زیادہ نہج البلاغہ کا مطالعہ کیا اور اس کے بارے میں متعدد اقوال، متعدد باتیں کہیں، بہت زیادہ نہج البلاغہ کی تعریف کی۔ نہج البلاغہ اردو میں بھی موجود ہے ایک قدیم زمانے سے، جس کا ترجمہ مفتی جعفر حسین صاحب علی اللہ مقامہ نے کیا اور الحمدللہ ہمارے اور آپ کے درمیان موجود ہے۔ لیکن ہمیں پروردگار عالم سے اس کی دعا کرنی چاہیے کہ خداوند عالم ہمیں زیادہ سے زیادہ امیر کائنات کے اقوال کو پڑھنے کی توفیق عنایت فرما اور ہم زیادہ سے زیادہ نہج البلاغہ سے درس حاصل کر سکیں، اور نہج البلاغہ میں جو باتیں امیر کائنات نے ارشاد فرمائی ہیں ہم ان امیر کائنات کی باتوں کو اپنی زندگی میں، عملی زندگی میں لا سکیں اور ان باتوں پر عمل کر سکیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔